اسے ہندوستان پر حملہ کرنے کا کہا گیا، لیکن اس نے جینیس اسٹروک سے ایک سوال سے خطے کو بڑی جنگ سے بچا لیا۔ 22 سال پرانے معاہدے توڑنے کا دباؤ آیا تو افغان امیر نے کیا حکمت عملی اپنائی تھی؟ اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا سب سے قریب ترین وزیر سب اس کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، مگر وجہ کیا تھی؟ وہ تو ان کا محسن تھا۔ افغانستان کے تیسرے امیر نے پہلی جنگ عظیم میں اپنے ملک کو تو بچا لیا، لیکن خود کو نہ بچا سکا۔ کیوں؟ انتہائی مذہبی ملک کا سربراہ اعلانیہ فری میسن تحریک میں شامل ہو گیا، علماء نے کفر کے فتوے لگا دیے۔ افغان نیشنلزم کی بنیاد رکھنے والے اس استاد کی کہانی کیا تھی جس پر افغان امیر کے قتل کا الزام بھی ہے؟ نئے افغان امیر نے ایسا کیا اعلان کر دیا تھا کہ تیسری اینگلو افغان جنگ کا تبل بجو؟ دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف افغانستان کے تیسرے سیزن کی پہلی قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ کیورس فیلوز میں فیصل وڑائچ۔ 1901 میں عبد الرحمن خان کی موت کے بعد ان کے بیٹے حبیب اللہ خان افغانستان کے امیر یعنی حکمران بن گئے، اور ان کے امیر بننے سے برطانیہ کے لیے ایک پریشانی پیدا ہو گئی، وہ یہ کہ نیا حکمران کہیں پرانے معاہدے توڑ ہی نہ ڈالے۔ آپ افغان ہسٹری کے سیزن 2 میں یہاں پر جان چکے ہیں کہ افغان امیر یعقوب خان نے 1879 میں 1879 میں معاہدہ گندمک کے تحت خارجہ پالیسی برطانوی انٹرسٹ کے ماتحت کر دی تھی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کچھ متنازع علاقوں جیسا کہ کرم، پسنی، سبی، لورالائی اور پشتون ایریا سے بھی انہوں نے دعویٰ اٹھا لیا تھا۔ امیر عبد الرحمن جو ان کے بعد حکمران بنے، انہوں نے بھی ٹریٹی آف گندمک کو قبول کیا تھا۔ اس کے بعد 1893 میں ڈیورن ایگریمنٹ کے تحت برٹش انڈیا اور افغانستان کا بارڈر بھی انہی نے فائنل کیا تھا، لیکن افغان نیشنلسٹ سمجھتے تھے کہ یہ معاہدے امیر عبد الرحمن نے بطور حکمران نہیں بلکہ ذاتی حیثیت میں کیے تھے، اس لیے ریاست ان کو قائم رکھنے کی پابند ہی نہیں ہے۔ یوں تھا کہ جو معاہدہ امیر یعقوب نے کیا، ان کے بعد امیر عبد الرحمن نے اسے قائم رکھا، تو 22 سال بعد اس کو ختم کرنے کے لیے تیسرے حکمران حبیب اللہ خان پر بہت دباؤ آنا شروع ہو گیا۔ یہ دباؤ، یہ پریشر قوم پرستوں اور مذہبی حلقوں دونوں طرف سے آ رہا تھا۔ دباؤ ڈالنے والوں میں امیر حبیب اللہ خان کے بھائی نصر اللہ خان پیش تھے۔ نصر اللہ کے پاس حکومتی عہدے تھے، وہ کٹر مذہبی خیالات رکھتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایکسٹریم حد تک، انتہائی حد تک برٹش امپائر کے خلاف تھے، اینٹی برٹش تھے۔ ان کے اور باقی تمام لوگوں کے دباؤ کو امیر حبیب اللہ خان نے برداشت کیا، لیکن معاہدے فوری نہیں توڑے، کیونکہ یہ معاہدے توڑنا آسان نہیں تھا، اس کا ایک پس منظر تھا۔ کیورس فیلوز، سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ افغانستان اپنے قیام کے 150 برس بعد بھی ایک انتہائی غریب اور بہت پسماندہ ملک تھا۔ برطانیہ سے ملنے والی 18 لاکھ روپے کی گرانٹ اور اسلحے سے اس کی اکانومی چلتی تھی اور فوج کو تنخواہیں ملتی تھیں۔ برطانیہ کی افغانستان میں موجودگی ہی کے خوف سے سینٹرل ایشیا تک قبضہ کر چکنے والی رشین امپائر کابل کی طرف بھی آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ اس نے امیر عبد الرحمن نے بجائے معاہدہ توڑنے کے 1905 میں برطانیہ سے ایک نیا پختہ ایگریمنٹ کر لیا۔ اس میں خصوصی طور پر لکھا گیا کہ افغانستان اپنے پرانے تمام معاہدوں پر، تمام ایگریمنٹس پر قائم ہے، اور اس کا ٹائٹل بھی یہ دیا گیا کہ یہ ایگریمنٹ اسٹیٹ آف افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے، یعنی ڈیورن لائن اور گندمک ٹریٹی کو ریاست افغانستان قبول کرتی ہے۔ مذہبی اور قوم پرست طبقے کی طرف سے معاہدوں پر یہ اعتراض کہ یہ شاید ذاتی حیثیت میں کیے گئے تھے، تیسرے افغان امیر حبیب اللہ نے آفیشلی ختم کر دیے۔ اس نئے معاہدہ کابل کو کٹر مذہبی اسٹیبلشمنٹ نے یوں ٹرانسلیٹ کیا کہ افغان امیر تو کافر برطانیہ کے آگے جھک گئے ہیں۔ افغان علماء دینی مضامین کے علاوہ کسی بھی تعلیم کو کفر ہی سمجھتے تھے، لیکن نئے امیر حبیب اللہ خان نے 1903 میں کابل میں حبیبیہ کالج قائم کر دی۔ یہ پہلا افغان تعلیمی ادارہ تھا جہاں مذہب کے علاوہ سائنس اور میتھمیٹکس سمیت کئی ماڈرن سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے۔ اس کے قیام نے مذہبی علماء کو آنکھ بگولا کر دیا۔ وہ پہلے ہی امیر حبیب اللہ خان سے ناراض تھے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ ناراضگی بڑھتی، ایک اور واقعہ ہوا یوں کیورس فیلوز کے 1907 میں حبیب اللہ خان وائسرائے منٹو کی دعوت پر ہندوستان آئے۔ اس دورے میں وہ پشاور، لاہور، دہلی اور کلکتہ سمیت کئی شہروں میں گئے۔ لاہور میں انہوں نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ جو 1892 سے قائم تھا، اس کی نئی بلڈنگ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس تقریب میں علامہ اقبال بھی موجود تھے۔ اس دورے میں وہ امرتسر میں گولڈن ٹیمپل بھی گئے اور سکھ مذہب کے لیے اچھے الفاظ ادا کیے۔
یہ بات افغان علماء کو بہت بری لگی، کیونکہ ابھی پچھلی صدی میں تو انہوں نے سکھ حکمران رنجیت سنگھ سے شکست کھائی تھی اور خیبر پاس تک کا علاقہ ان سے چھن گیا تھا۔ پھر یہ بھی ہوا دوستوں کہ حبیب اللہ خان دہلی کے جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے جوتوں سمیت داخل ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے شاہی خاندان کے لیے جوتے اتارنے کی شرط یہاں ختم کر رکھی تھی، لہٰذا کسی نے افغان امیر کو شاید توجہ نہیں دلائی اور انہوں نے بھی دھیان نہیں دیا کہ مسجد کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ مگر بات تو ہو چکی تھی اور پھیل گئی۔ اس واقعے نے بھی افغان ملاؤں کے لیے ان کے خلاف کیمپین چلانا آسان کر دیا، لیکن ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا امیر حبیب اللہ خان کو کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو ایک اور جواز فراہم کر دیا کہ وہ ان کی مخالفت کریں، اور جواز یہ تھا کہ وہ فری میسن ہو گئے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ افغان امیر جب ہندوستانی دورے پر کلکتہ میں تھے تو وہاں انہوں نے فری میسن تحریک کا حصہ بننے کی خواہش ظاہر کی۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا، یہ وجہ خود انہوں نے مرتے دم تک کبھی نہیں بتائی۔ بہرحال کلکتہ کی ایک خفیہ تقریب میں انہیں فری میسن کا چولا پہنا دیا گیا، انہوں نے پہن لیا۔ راز چھپانے کی کوشش انہوں نے بتھیری کی، مگر خبر اڑتے اڑتے افغان علماء تک پہنچ گئی۔ ان کو یقین ہو گیا کہ افغان امیر نہ صرف اسلام چھوڑ چکے ہیں بلکہ شاید مسیحی بھی ہو گئے ہیں، کرسچن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کفر کے فتوے پھر لگانے شروع کر دیے۔ اب حبیب اللہ خان نے اسلام تو ہرگز نہیں چھوڑا تھا، بلکہ فری میسنری کا حلف بھی انہوں نے قرآن پر ہی لیا تھا، یعنی انہوں نے مذہبی شناخت قائم رکھی ہوئی تھی۔ دوستو، جب وہ وطن واپس پہنچے، افغانستان پہنچے، تو بجائے راز رکھنے کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہاں میں ہو گیا ہوں فری میسن، تو کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ذاتی مخالفت کو سختی سے کچلا، کفر کے فتوے لگانے والے کئی علماء کو سولی پر لٹکا دیا، جان سے مار دیا، ملک بھر کے دورے کر کے عوام کو یقین دلایا کہ وہ ایک سچے مسلمان فری میسن ہیں، کرسچن فری میسن نہیں۔ کافی بھاگ دوڑ اور عوامی رابطہ مہم سے انہوں نے کسی بڑی بغاوت کا خطرہ فوری ٹال دیا۔ عوام حبیب اللہ خان کی باتوں پر قدرے خاموش تو ہو گئے، لیکن ان کے لائف سٹائل کو ناپسند بہرحال کرتے رہے۔ افغان امیر پینٹ کوٹ پہنتے تھے، سرکاری ملازمین کے لیے بھی یہی لباس قرار دے دیا گیا تھا۔ ان کی ایسی حرکتوں سے مذہبی طبقے کا پارا چڑھتا ہی چلا گیا، لیکن نیشنلسٹ طبقے، قومی طبقے ان کے گرویدہ ہونے لگے۔ انہی میں سے ایک شخص تھے محمود طرزی۔ کیورس فیلوز محمود طرزی 1865 میں 1865 میں غزنی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے خاندان کو امیر عبد الرحمن نے جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ لوگ پہلے کراچی آئے اور پھر وہاں سے عثمانی کنٹرول والے دمشق چلے گئے۔ یہیں دمشق اور قسطنطنیہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ وہ ترک قوم پرست سیکولر تحریک ینگ ترک سے بھی بہت متاثر تھے۔ اس تحریک کی کہانی دوستو بائی دا وے ہم آپ کو ہسٹری آف اوٹومن امپائر کی اس قسط میں دکھا چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے بعد آپ آئی بٹن پر ٹچ کر کے دیکھ لیجئے۔ تو خیر دوستو، جب محمود طرزی دمشق میں تھے تو افغانستان میں ایک تبدیلی آئی۔ حبیب اللہ خان نے اپنے والد کے دور میں جلا وطن کیے گئے تمام افغان خاندانوں کو واپسی کی اجازت دے دی۔ اسی کے سہارے 1902 میں محمود طرزی بھی کابل لوٹ آئے۔ وہ گنے چنے اعلیٰ تعلیم یافتہ افغانوں میں سے تھے، اسی لیے جلد ہی افغان امیر کی نظروں میں آ گئے۔ حبیب اللہ خان نے ماڈرن ریفارمز کے لیے انہیں اپنا مشیر بنا لیا۔ محمود طرزی حکومتی سرپرستی میں ایک ماڈرن افغانستان کے لیے، ایک جدید افغانستان کے لیے کام کرنے لگے۔ وہ سمجھتے تھے کہ افغانستان کو ماڈرن سٹیٹ بنانے کے لیے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ افغان ہیں کون، ان کی قومی شناخت کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ملٹی کلچرل افغانوں کو ایک نیشنلزم، ایک نیشنلسٹ آئیڈیالوجی میں پرونے کی کوشش کی، اور یہیں سے ان کی بڑی غلطی کا آغاز ہوتا ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ افغانستان ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، درجنوں قومیں یہاں آباد ہیں، ان میں پشتون سب سے بڑا گروہ ہے۔ افغان ہسٹورین شائستہ وہاب کے مطابق قریباً 42%، 42% یہاں پشتون ہیں۔ اس کے بعد دوسرے گروپس جیسا کہ تاجک، ہزارہ، ازبک اور دوسری قوموں کے لوگ کم تعداد میں ہو کر بھی مجموعی افغان آبادی کا 58%، 58% بنتے ہیں۔ افغان نیشنلزم میں ان تمام طبقوں اور ان کی کلچرل ڈائیورسٹی کو، ان کی ثقافتی رنگا رنگی کو نمائندگی دینا ضروری تھا، لیکن محمود طرزی نے جو تصور پیش کیا، اس میں افغان اور پشتون کو ایک ہی شناخت کے دو نام بنا دیا گیا۔ اس نظریے کو انہوں نے افغانیہ کا نام دے کر پشتو کو قومی زبان بھی یہاں کی قرار دے دیا۔ اب چونکہ زبان اس دور میں بھی قومی شناخت کا سب سے بڑا اظہار تھا، تو کیا ہوا کہ پریکٹیکلی افغانستان پشتونستان کا ہم مانی ہو گیا۔ محمود طرزی ایک نیوز پیپر سراج الاخبار افغانیہ نکالتے تھے۔ انہوں نے اسی اخبار میں کالمز لکھ کر، تحریریں لکھ کر اپنی افغانیہ شناخت والی آئیڈیالوجی کو، اس نظریے کو خوب پروموٹ کرنا شروع کیا۔
اب یہ ان کی شہرت ہوتے ہوتے اور ان کی آئیڈیالوجی برطانیہ اور امریکہ میں افغان ڈایاسپورا تک پہنچ گئی۔ اسی تھیوری سے، اسی آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کر امریکہ میں مقیم ایک افغان شہری ڈاکٹر اورنگ شاہ نے 1916 میں 1916 میں پختونستان یا پشتونستان کا تصور پیش کر دیا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ موجودہ پاک افغان بارڈر کے دونوں طرف رہنے والے پشتون قبائل کو ملا کر آزاد ریاست بنانی چاہیے۔ ڈاکٹر اورنگ شاہ نے آزاد پختونستان ایسوسی ایشن آف امریکہ بھی قائم کر لی، لیکن وہ یہ بات بھول رہے تھے کہ اگر ایک زبان بولنے والے لوگوں کا ایک الگ ملک بنانا چاہیے، اس کی کوشش کی جائے، تو پھر افغانستان کے تاجک اور ازبک سپیکنگ ریجن کا کیا ہوگا؟ کیا ان کو افغانستان سے الگ کر کے سینٹرل ایشیا کے ازبک اور تاجک بولنے والے ریجنز میں شامل کرنا وہ پسند کریں گے؟ ظاہر ہے وہ افغانستان کی تقسیم قبول کرنے والے نہیں تھے، لیکن پھر بھی تمام پریکٹیکل خامیوں کے باوجود افغانیہ تھیوری پشتو بولنے والے ریجنز میں مقبول ہونے لگی۔ یعنی ان کے نیشنلزم کے ایجنڈے کی سڑک تیار ہو رہی تھی، اور اس سڑک پر محمود طرزی نے ریفارمز کی گاڑی آگے بڑھانا شروع کر دی۔ ان کی درخواست پر صحت، تعلیم اور ملٹری میں ریفارمز کے لیے غیر ملکی ایکسپرٹس لائے گئے۔ پھر محمود طرزی کو امیر کے تیسرے بیٹے، یعنی سب سے بڑے نہیں، چھوٹے بیٹے شہزادے پرنس امان اللہ کا استاد بھی مقرر کر دیا گیا تاکہ ان کا ویژن اگلی نسل میں منتقل ہو سکے۔ بعد میں محمود طرزی کی بیٹی سریا کی شادی اسی شاگرد امان اللہ خان سے کر دی گئی۔ ان کی دوسری بیٹی خیریہ طرزی امان اللہ کے بڑے بھائی پرنس عنایت اللہ کی دلہن بنی۔ ان رشتہ داریوں اور گورنمنٹ میں انتہائی اثر و رسوخ سے، امیر کے قریب ہونے سے محمود طرزی افغان حکومت کے ایک طاقتور فرد بن چکے تھے۔ لیکن اسی دوران دنیا میں ایک بڑا زلزلہ آیا، پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی اور محمود طرزی کی بھی حبیب اللہ سے مخالفت شروع ہو گئی۔ ہوا یوں کہ 1914 میں 1914 میں جب فرسٹ ورلڈ وار کا آغاز ہوا تو سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اسی لیے انہوں نے برطانیہ اور روس کے خلاف، جو کہ جرمنی کے دشمن تھے، ان کے خلاف اعلان جنگ بھی کر دیا۔ ترک خلیفہ محمود پنجم نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ بھی دے ڈالا۔ یہ فتویٰ افغان مذہبی طبقے کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ وہ افغان امیر پر دباؤ ڈالنے لگے کہ برطانیہ، جن سے ان کے معاہدے ہیں اور جو ہندوستان میں ہمسایہ ہے، اس کے خلاف فوری اعلان جنگ کر دیا جائے۔ دوسری طرف محمود طرزی بھی سلطنت عثمانیہ سے بہت لگاؤ رکھتے تھے، کیونکہ وہ وہاں اپنا بچپن اور ابتدائی جوانی کی کچھ بہاریں گزار چکے تھے۔ وہ ڈیورنڈ لائن بھی ختم کر کے قبائلی علاقوں کو دوبارہ افغانستان کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ حبیب اللہ خان پر دباؤ ڈالنے لگے کہ اچھا موقع ہے، برطانیہ کے خلاف ہم بھی اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے نمائندوں نے، اوٹومن امپائر کے نمائندوں نے بھی افغانستان میں وفود بھیج کر حبیب اللہ خان کو جنگ کے لیے اپنی حمایت میں لڑنے کے لیے قائل کرنے کی کوششیں کی۔ تاہم افغان امیر ایک گھاک حکمران تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس جنگ میں ان کے اوپر رشیا اور نیچے برٹش امپائر دونوں اتحادی بن چکے ہیں، دونوں ہاتھ ملا چکے ہیں۔ انہوں نے افغانستان کے ہمسائے ایران میں بھی زبردستی اپنی فوجیں تعینات کر رکھی تھیں، یعنی رشیا نے اور برطانیہ نے۔ اب اگر ایسے میں افغان امیر برطانیہ یا روس کے خلاف اعلان جنگ کرتے تو دونوں اتنی بڑی طاقتیں بہت آسانی سے افغانستان پر قبضہ کر لیتی اور فوگ آف وار میں اچھا خاصا نقصان بھی کر سکتی تھی، بارڈر مزید چینج کر سکتی تھی۔ ماڈرنٹی کا ایجنڈا بھی، ترقی کا ایجنڈا بھی ان کا دھرے کا دھرا رہ جانا تھا۔ تو حبیب اللہ خان نے براڈر پکچر کو دیکھتے ہوئے، پوری بڑی تصویر انٹرنیشنل سٹیج کو دیکھتے ہوئے، انگریزوں، ترکوں، جرمنوں اور اپنی عوام کے مذہبی حلقے کے ساتھ بہت دانشمندی سے ڈیل کیا۔ برطانوی حکومت سے انہوں نے جنگ میں نیوٹرل رہنے کے وعدے پر امداد میں 2 لاکھ روپے کا اضافہ کروا لیا، یعنی پہلے وہ 18 لاکھ سالانہ لیتے تھے، اب انہوں نے 20 لاکھ روپے لینا شروع کر دی۔ جرمنوں اور ترکوں سے جنگ میں شرکت کے بدلے انہوں نے بھاری مقدار میں سونا، ہتھیار اور 1 لاکھ فوج مانگ لی۔ اب ظاہر ہے یہ ممالک خود جنگ لڑتے یا ان کو 1 لاکھ کی فوج دیتے، لہٰذا وہ خاموش ہو گئے۔ افغان امیر نے اپنے ملک کے مذہبی اور قوم پرست طبقوں سے یہ کہا کہ میں برٹش انڈیا پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ گارنٹی دو کہ وہاں کے مسلمان میرا ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ گارنٹی افغانستان کا علماء طبقہ اور قوم پرست طبقہ ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے یہ دونوں طبقے دانت پیس کر خاموش ہو گئے کہ وہ حبیب اللہ کی حکمت کا جواب نہیں دے سکے تھے۔ افغان امیر نے یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ جہاد ڈکلیئر کرنے کی اتھارٹی صرف میرے پاس ہے، یعنی افغان حکمران کے پاس ہے، کوئی اپنے طور پر مقدس جنگ کا فیصلہ ہرگز نہ کرے۔ آخر میں انہوں نے یہ کیا کہ افغانیہ آئیڈیالوجی کے بانی محمد طرزی کا سراج الاخبار بند کروا دیا، کیونکہ وہ اپنے اخبار میں برطانیہ کے خلاف مقدس جنگ کا آغاز کر چکے تھے۔
क्यूरियस फेलोज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल बाद 1918 में 1918 में यूं खत्म हुई कि सल्तनत उस्मानिया का धड़न तख्ता भी हो चुका था और जर्मन एम्पायर दस्तोचे राइख भी इंजाम को पहुंच चुकी थी। इस नतीजे ने साबित किया कि हबीबुल्लाह खान सियासी तौर पर दुरुस्त फैसला कर चुके थे। उन्होंने अफगानिस्तान को बदतरीन इंजाम से बचा लिया था, ताहम कट्टर मजहबी और नेशनलिस्ट ग्रुप्स ये मानने के लिए अब भी तैयार नहीं थे। वो समझते थे कि हबीबुल्लाह खान बरतानिया की कठपुतली बन चुके हैं, लिहाजा उन्हें हर सूरत रास्ते से हटाना होगा। अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए ये इकदाम ज़रूरी है। इसके बाद क्या होगा उनको रास्ते से हटाने के बाद? इसके लिए दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी अलग अलग चॉइसेस थी। मजहबी ग्रुप की तरफ से अमीर हबीबुल्लाह खान के छोटे भाई नसरुल्लाह खान बेहतरीन उम्मीदवार थे, जबकि रिफॉर्मिस्ट नेशनलिस्ट ग्रुप जिसकी क़यादत महमूद तर्जी कर रहे थे, उनकी तरफ से तीसरे शहजादे प्रिंस अमानुल्लाह खान को अमीर बनाया जाना तय था, जो कि उनके शागिर्द भी थे और अब दामाद भी थे। लेकिन क्यूरियस फेलोज ये दोनों इंतखाब ही अफगान रवायात के बरअक्स थे, क्योंकि अमीर की जानशीनी का पहला हक बड़े बेटे अनायतुल्लाह का था, जो इन दोनों ग्रुप्स में से दरअसल किसी के साथ भी नहीं थे, ना मुल्लायत के साथ और ना ही नेशनलिस्ट रिफॉर्मिस्ट ग्रुप के साथ। तो खैर दोस्तों, इन साजिशी हालात में फरवरी 1919 में 1919 में अफगान अमीर हबीबुल्लाह खान जलालाबाद के करीब शिकार खेलने चले गए। 19 और 20 फरवरी की दरमियानी रात जब वो सो रहे थे तो कोई शख्स पहरेदारों को चकमा देकर उनके खैमे में दाखिल हुआ। उसने अमीर के सर में गोली मारकर उन्हें हलाक कर दिया। एक फौजी अफसर कर्नल अली रजा ने कातिल को पकड़ने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा, पकड़ नहीं सका उसे। कातिल का चेहरा कोई भी नहीं देख सका था, इसलिए कोई नहीं पहचानता था कि असल कातिल कौन है। हबीबुल्लाह की लाश को वहीं पर जलालाबाद में दफन कर दिया गया, उन्हें काबुल नहीं ले जाया गया। तदफीन के वक्त उनके छोटे भाई नसरुल्लाह खान और बड़े बेटे अनायतुल्लाह भी जलालाबाद ही में वहीं मौजूद थे। यही नसरुल्लाह खान ने फौरन ये किया कि अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया अपने भाई की जगह। प्रिंस अनायतुल्लाह ने भी चचा को ताकतवर देखा तो जान बचाई और उन्हीं को हुक्मरान तस्लीम कर लिया। लेकिन अमारत का तीसरा उम्मीदवार यानी प्रिंस अमानुल्लाह खान कैपिटल काबुल में था। उसने चचा को चैलेंज करके अपनी हुकूमत का वहां ऐलान कर दिया। अब इससे पहले कि दोनों में कोई खून रेज जंग होती, लंबा तनाज़ा चलता, अफगान फौज में प्रिंस अमानुल्लाह के हामी अफसरों ने बगावत कर दी। उन्होंने चचा नसरुल्लाह खान और उनके हामी आर्मी चीफ जनरल नादिर शाह को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को काबुल ले जाकर अमानुल्लाह खान के हवाले कर दिया गया। यूं वक्ती तौर पर नेशनलिस्ट रिफॉर्मिस्ट तबके की जीत हो गई और प्रिंस अमानुल्लाह नए अफगान अमीर बन गए। हुकूमत संभालने के बाद इनके सामने पहला चैलेंज था अपने वालिद के कातिलों को तलाश करना और सजा देना। उन्होंने दावा किया कि मेरे वालिद को नसरुल्लाह खान ने कर्नल अली रजा के जरिए कत्ल करवाया है, यानी वही ऑफिसर अली रजा जिसने कातिल को रोकने की एक नाकाम सी कोशिश की थी, उसी पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया गया। उसके खिलाफ इंतहाई नामाकूल किस्म का सबूत पेश किया गया। अमीर अमानुल्लाह ने कहा कि मेरे वालिद हबीबुल्लाह ख्वाब में मुझे बताकर गए हैं कि उनका कातिल अली रजा है। बस इस ख्वाबीदा सबूत की बिना पर बेचारे कर्नल अली रजा को सजाए मौत दे दी गई। कुछ अरसे बाद जेल में अमानुल्लाह के चचा नसरुल्लाह खान की भी मौत हो गई। ये कुदरती मौत थी या इन्हें मारा गया, ये वाज़ेह नहीं। ताहम गिरफ्तार साबिक मिलिट्री चीफ नादिर शाह, जिसको चचा नसरुल्लाह की हमायत पर गिरफ्तार किया गया था, उसने अमानुल्लाह खान से माफ़ी मांग ली, उसकी अतात कबूल कर ली, जान बचाई और फौज में मुलाजमत भी दोबारा अख्तियार कर ली। ताहम अब वो अमीर के मुकर्रर करदा फौजी सरबराह जनरल साले मोहम्मद के ज़ेरे असर काम कर रहा था, उसके अंडर था। इसी तरह प्रिंस अनायतुल्लाह ने भी यानी बड़े भाई ने भी गालबन सुसर महमूद तर्जी की कोशिशों से छोटे भाई की बैत करके गर्दन बचा ली। अलबत्ता इसे सख्त निगरानी में रखा गया ताकि ये दोबारा कहीं तख्त का दावा ना कर दे, लोगों को जमा ना करने लगे। दोस्तों, अमानुल्लाह खान की हुकूमत पर कब्जे वाली सारी कहानी तारीख में मन घड़त लगती है, क्योंकि छोटा भाई जो जानशीनी की दौड़ में तीसरे नंबर पर था, वो अचानक हुक्मरान बन बैठा था। फौजी ऑफिसर्स ने भी अमानुल्लाह खान की हुकूमत का ऐलान होते ही उसकी हमायत में अपने मिलिट्री चीफ, अपने ही बॉस को फौरन गिरफ्तार कर लिया था। टेक ओवर की सारी कार्रवाई बगैर किसी जंग के एक हफ्ते में यूं मुकम्मल हुई जैसे लोग पहले से मंसूबा बनाकर तैयार बैठे हुए थे। फिर वो तमाम लोग मारे गए जो मुमकिना तौर पर असल कहानी से या असल कातिलों से वाकिफ हो सकते थे, जैसा कि कर्नल अली रजा और चचा नसरुल्लाह खान। इसी मशकूक सूरत हाल की वजह से अवाम में मशहूर हो गया कि अफगान अमीर का कत्ल बेटे अमानुल्लाह और महमूद तर्जी की ही कोई साजिश लगती है।
برٹش افغان ہسٹورین جوناتھن لی کے مطابق افغان امیر کے کیمپ کے منتظم شجاع الدولہ نے بہت بعد میں غلام صدیق چرخی کو بتایا کہ اس نے یہ قتل ذاتی وجوہات کی بنا پر کیا تھا۔ یہ قتل کرنا اس کے لیے دوستو اس لیے بہت آسان ثابت ہوا تھا کہ وہی تو کیمپ کے حفاظتی انتظامات کا انچارج تھا، واقف تھا، اور لوپ ہول سے بھی وہی واقف تھا۔ اسی نے امان اللہ یا محمود ترزی کے ساتھ مل کر یہ ساری سازش غالباً تیار کی تھی۔ پھر سازش چھپانے کے لیے نصر اللہ خان اور کرنل علی رضا کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا تاکہ قصہ ختم کیا جا سکے۔ پھر ایک کلیو یہ بھی ہے کہ پھر ممکنہ سازشی شجاع الدولہ کو انعام کے طور پر کابل کا کوتوال بھی بنا دیا گیا اور انٹیلیجنس چیف بھی مقرر کر دیا گیا، یعنی اب وہی آنکھ اور کان تھے۔ بہرحال دوستو، فروری 1919 میں 1919 میں نیشنلسٹ ریفارمسٹ طبقے کی حکومت کابل میں قائم ہو چکی تھی۔ اس کے مرکزی لیڈر محمود ترزی افغانستان کی برطانیہ سے مکمل آزادی اور ڈیورنڈ لائن ختم کرنے کے حامی تھے۔ افغان امیر امان اللہ خان نے امیر بنتے ہی اپنے استاد کے ایجنڈے پر فوری عمل شروع کیا۔ 27 فروری 1919 27 فروری 1919 کو انہوں نے برطانیہ سے آزادی کا یک طرفہ اعلان کر دیا۔ انہوں نے ڈیورنڈ لائن ختم کرنے کے لیے ہندوستان پر حملے کی تیاری کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ تاہم عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ریزن دینے کے لیے، کاز کے لیے انہیں ایک اخلاقی جواز چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو جب لڑنے مرنے کے لیے تیار کریں تو اس کے پیچھے کوئی مضبوط وجہ تو بتائیں۔ یہ وجہ، یہ ریزن انہیں ملی پنجاب کے شہر امرتسر میں جلیانوالہ باغ کے سانحے سے۔ اس سانحے کو افغان امیر نے اپنی عوام کے سامنے کچھ اور ہی طرح پیش کیا۔ کیسے پیش کیا؟ افغانوں کا دعویٰ کہ تھرڈ اینگلو افغان وار وہ جیتے تھے، کیا درست ہے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے ہسٹری آف افغانستان کی اگلی قسط میں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ہسٹری ویڈیوز پسند ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجیے۔ یہ قسط افغانستان ہسٹری پر ہمارے تیسرے سیزن کی پہلی ایپیسوڈ تھی۔ پہلا سیزن، نمبر 1 سیزن، جو الیگزینڈر کے بکٹریا یعنی موجودہ افغانستان پر حملے سے شروع ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے دوسرا سیزن افغانستان ہسٹری کا، اور یہاں جانیے انڈس ویلی میں آرینز کی آمد کیسے ہوئی تھی۔